الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس۔ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہمارے اردو کے دوسرے سبق کی پڑھائی اور بک کا کام ہے۔ آئیے کام شروع کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اپنی کتاب سے صفحہ نمبر 106 کھول لیں۔ اس یوم دفاع پاکستان کی آج کی ہماری پڑھائی ہے۔ پڑھائی شروع کرنے سے پہلے ہم یوم دفاع پاکستان کا مطلب سمجھ لیتے ہیں کہ یوم کا مطلب ہے دن، دفاع کا مطلب ہے حفاظت کرنا، اور پاکستان کا مطلب آپ کو پتہ ہے آپ کے پیارے ملک کا نام پاکستان ہے۔ تو پاکستان کے لیے وہ دن جب اس کی حفاظت کی جاتی تھی، یہ مفہوم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کچھ مشکل الفاظ، خاص الفاظ ہیں، ان کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ عقیدت، حلہ بولنا، عملی جامہ پہنانا، نگہبان، سر پر کفن باندھنا، مسلط کرنا، تائید و نصرت، گھمنڈ، دانت کھٹے کرنا، ناکو چنے چبوانا، سیسا پلائی دیوار، غیور، مفلوج، یقین محکم۔ جی عزیز طلبہ، آپ نے میرے ساتھ ساتھ اس سبق کی پڑھائی کرنی ہے اور مشکل الفاظ کے تلفظ کو غور سے سننا ہے۔ ہر قوم کے اپنے تہوار ہوتے ہیں اور ہر قوم انہیں اپنے طریقے سے مناتی ہے۔ ان میں سے کچھ تہوار مذہبی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن مذہبی عقیدت و احترام سے مناتے ہیں۔ عیسائی ایسٹر اور کرسمس کے مذہبی تہوار مناتے ہیں۔ اسی طرح قوموں اور ملکوں کی تاریخ میں کچھ خاص دن اہمیت رکھتے ہیں۔ ان خاص دنوں کو مختلف ممالک اور قومیں اپنے ملکی اور قومی تہوار کے طور پر بڑے جوش و خروش سے مناتی ہیں۔ مثال کے طور پر یوم پاکستان، یوم آزادی، یوم تکبیر، یوم دفاع، یوم اقبال اور یوم قائد اعظم وغیرہ۔ ان دنوں کے منانے کا مقصد اپنے ماضی سے رشتہ قائم رکھنا اور ماضی کے واقعات کی یاد تازہ رکھنا ہے۔ ہم ہر سال 6 ستمبر کو یوم دفاع مناتے ہیں۔ یہ دن ہمیں 1965 کی یاد دلاتا ہے، جب لاہور کے قریب واہگہ کی سرحد پر بسنے والے پاکستانی دن بھر کے کام کاج سے تھکے ہارے گہری نیند سو رہے تھے کہ اچانک توپوں کی گھن گرج نے ان کو جگا دیا۔ ہمارے پڑوسی ملک بھارت نے رات کی تاریکی میں ہم پر دھاوا بول دیا تھا۔ اصول یہ ہے کہ کسی ملک پر حملہ کرنے سے پہلے اعلان جنگ کیا جائے، مگر بھارت نے ہم پر چھپ کر مکاری سے وار کیا تھا۔ اس نے جنگی اصولوں کی خلاف ورزی کی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ پاکستانی سو رہے ہیں، ایسے میں اس کے لیے اپنے ناپاک ارادوں کو عملی جامہ پہنانا آسان ہوگا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ پاک سرحدوں کی نگہبان آنکھیں جاگ رہی ہیں۔ اسے شاید یہ بھی معلوم نہ تھا کہ پاکستانی قوم اپنے ملک کے چپے چپے کا دفاع کرنا خوب جانتی ہے۔ قوم کا ہر بچہ، جوان اور بوڑھا سر پر کفن باندھے اپنی بہادر فوج کے شانہ بشانہ دشمن کے مقابل تھا۔ ایمان اور اتحاد کی قوت رکھنے والی قوم اپنا تن، من، دھن وطن پر قربان کرنے کے لیے تیار تھی۔ بھارت کے پاس ہم سے کہیں زیادہ فوج تھی۔ اسلحہ بارود، لڑاکا طیاروں اور دیگر جنگی ساز و سامان کے لحاظ سے بھی اسے ہم پر واضح برتری حاصل تھی۔ اس نے اپنے ساز و سامان اور عددی برتری کے گھمنڈ میں آ کر ہم پر جنگ مسلط کی تھی۔ ہمیں اپنے جذبہ جہاد اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت پر بھروسہ تھا۔ 17 روز تک جاری رہنے والی اس جنگ میں بھارت نے منہ کی کھائی۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر محاذ پر اس کے دانت کھٹے کیے۔ اس جنگ میں واہگہ کے محاذ پر میجر راجہ عزیز بھٹی اور میجر شفقت بلوچ نے بہادری اور شجاعت کی ایک نئی داستان رقم کی۔ بھارت نے دوپہر کا کھانا لاہور کے جم خانہ کلب میں کھانے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ BBC جیسے خبر رساں ادارے نے لاہور پر بھارتی قبضے کی جھوٹی اور من گھڑت خبر بھی نشر کر دی تھی۔ لاہور پر قبضہ کرنے کے لیے بھارت کو بمباں والا راوی بیدین لنک نہر یعنی BRB نہر کو پار کرنا تھا۔ راجہ عزیز بھٹی نے اس محاذ پر دشمن کو ناکو چنے چبوائے۔ انہوں نے اپنے آرام کی پرواہ کیے بغیر مسلسل 5 روز تک بھارت کو نہر کے اس پار روکے رکھا۔ واہگہ کے محاذ پر راجہ عزیز بھٹی اور میجر شفقت بلوچ نے عزم و شجاعت کا زبردست مظاہرہ کیا۔ ہمارے جوان بھارت کے جارحانہ عزائم کی راہ میں سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ جم خانہ کلب میں دوپہر کا کھانا کھانے اور عیش و عشرت کی محفل سجانے کا بھارتی خواب چکنا چور ہو گیا۔ پاکستانی فوج نے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ وطن کے دفاع میں اپنی
جان کا نذرانہ پیش کرنے والے راجہ عزیز بھٹی کو نشان حیدر کے اعزاز سے نوازا گیا۔ لاہور کے علاوہ قصور کے محاذ پر بھی شکست بھارتی فوج کا مقدر ٹھہری۔ ابھی جنگ کو شروع ہوئے 24 گھنٹے بھی نہ گزرے تھے کہ بھارتی فوج نے سیالکوٹ کا رخ کیا۔ یہاں چونڈا کے مقام پر جنگ عظیم دوم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی ہوئی۔ بھارت نے 500 ٹینکوں اور 50,000 فوج کے ساتھ حملہ کیا تھا۔ اسے گمان تھا کہ پاکستان میں اس حملے کا جواب دینے کی سخت نہیں ہوگی، مگر اس کے سارے گمان اور اندازے غلط ثابت ہوئے۔ چونڈا کے میدان میں انسان نے فولادی ٹینکوں کے مقابلے میں جو تاریخ لکھی، وہ اب تک سچے جذبوں کی فتح کا یقین بن کر چمکتی رہے گی۔ پورے ملک کی طرح سیالکوٹ کے غیور شہریوں نے بھی اپنی فوج کا بھرپور ساتھ دیا اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کے بل بوتے پر چونڈا کا محاذ بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بن گیا۔ اس جنگ میں بری فوج کے ساتھ ساتھ پاک فضائیہ نے بھی نمایاں کارنامے انجام دیے۔ 17 روز اس جنگ میں فضاؤں پر ہمارے شاہینوں کا راج رہا۔ انہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ یہاں پہ ایک فارسی کا شعر لکھا ہوا ہے، صحرا است کہ دریا است، تہے بالو پر ما است۔ اس کا مطلب ہے کہ ریگستان ہے یا دریا ہیں، ہر چیز ہمارے بازوؤں اور پروں کے نیچے ہے۔ ٹھیک ہے۔ عقابی نگاہ رکھنے والے ہوا بازوں نے پٹھان کوٹ، ہلواڑہ، جام نگر اور آدم پور کے ہوائی اڈوں پر ٹھیک ٹھیک نشانے لگا کر بھارت کی فضائی قوت کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ ہمارے بہادر ہوا بازوں نے سیبر طیاروں کی مدد سے وہ کارنامے انجام دیے کہ دنیا اش کر اٹھی۔ اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم نے اس جنگ میں ناقابل یقین کارنامہ انجام دیا۔ انہوں نے ایک ہی فضائی جھڑپ میں دشمن کے 5 ہنٹر طیارے تباہ کر کے عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ انہیں 2 بار ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ اس جنگ میں ہندوستانی فضائیہ کے 110 طیارے تباہ ہوئے۔ اس جنگ میں پاک بحریہ بھی کسی سے پیچھے نہ رہی۔ اس نے وطن عزیز کی سمندری حدوں کی حفاظت بہترین انداز میں کی۔ پاک بحریہ نے اپنے سے کئی گنا دشمن کی بحری طاقت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ ہمارے بحری جوانوں نے حملہ کر کے راتوں رات دوارکا کا مضبوط بحری اڈہ تباہ کر دیا۔ پاک بحریہ نے دشمن کو پاکستان پر حملہ کرنے کا موقع ہی نہ دیا۔ اس جنگ نے دنیا والوں کو دکھا دیا کہ صرف جنگی دستے اور فوجی برتری ہی نہیں، بلکہ اتحاد اور جرأت، یقین محکم اور دھرتی سے محبت ہی وہ جذبے ہیں جو کسی جنگ میں کامیابی کا سبب بنتے ہیں۔ پاک فوج اور اس کے شانہ بشانہ پوری قوم نے جس ہمت و جوانمردی کے ساتھ وطن کا دفاع کیا، اس کی یاد تازہ رکھنے کے لیے ہم ہر سال 6 ستمبر کو یوم دفاع مناتے ہیں۔ اس روز ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر خصوصی پروگرام نشر ہوتے ہیں، اخبارات خصوصی ایڈیشن شائع کرتے ہیں۔ پوری قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ اس روز ہم تجدید عہد کرتے ہیں کہ وطن کے دفاع کی خاطر کسی بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ جس طرح 1965 میں 10 کروڑ پاکستانی امتحان اور آزمائش کی گھڑی میں سرخ روح ہوئے تھے، ہم بھی مشکل گھڑی میں پیچھے نہیں ہٹیں گے اور مادر وطن کی عزت پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جذبوں کو سلامت رکھے اور پاکستان کو قائم و دائم رکھے، آمین۔ جی عزیز طلباء، اس سبق کی پڑھائی ہم نے مکمل کر لی۔ اب کتاب کا کام جو مشق میں ہے وہ ہم کرتے ہیں، سوالات ہم کاپی ورک میں کریں گے۔ اپنی کتاب کا پیج نمبر 110 آپ کھول لیں۔ اس میں سوال نمبر 2 ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ ہم یوم دفاع مناتے ہیں 6 ستمبر کو۔ BRB نہر سے مراد ہے بمبا والا راوی بیدیاں نہر۔ چونڈا کے مقام پر ٹینکوں کی لڑائی میں ہندوستان کے ٹینکوں کی تعداد تھی 500۔ دوارکا کی شہرت تھی اس کے فضائی اڈے، ٹینکوں کی وجہ سے، توپوں کی وجہ سے، یا بحری اڈے کی وجہ سے دوارکا کی شہرت تھی۔ محمد محمود عالم کو کس اعزاز سے نوازا گیا؟ ستارہ جرأت سے۔ محمد محمود عالم نے کتنے طیارے تباہ کر کے عالمی ریکارڈ قائم کیا؟ 5۔ محمد محمود عالم کو ستارہ جرأت سے نوازا گیا 2 بار۔ جی اسی مشق کا سوال نمبر 3 ہے، سر پر کفن باندھنا محاورہ ہے جس کے معنی ہے جان قربان کرنے کے لیے تیار رہنا۔ اس کا جملہ یوں بن سکتا ہے، وطن کی حفاظت کرنے کے لیے ہر پاکستانی سر پر کفن باندھے ہوئے ہے۔ اس پورے سبق میں ہم نے بہت سے محاورے پڑھے ہیں، ان کو میں نے پڑھائی کے دوران ان کے نیچے لائنیں بھی لگائی ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ غرور خاک میں ملانا،
اس کے علاوہ سچے جذبوں کی فتح، اس طرح کے بہت سے محاورے ہیں جو آپ کی کتاب کی پڑھائی میں شامل ہیں. ان کو آپ نے بہت دھیان سے دیکھنا ہے اور ان پہ جملے بھی بنانے کی کوشش کرنی ہے. اس کے علاوہ ہمارا آج کا جو چوتھا سوال ہے وہ ہے اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں. یہ الفاظ میں نے بورڈ پہ آپ کے لیے لکھے ہیں اور ان کے اوپر اعراب لگائے ہیں. پہلا لفظ ہے شجاعت. شجاعت شین کے اوپر پیش، جیم زبر الف جا عین زبر تے تے کے اوپر جزم. مسلط میم پیش مو سین زبر لام سل لام زبر توئیں لت توئیں کے اوپر جزم. اب لام کے اوپر شاد اس لیے ہے کہ لام کی آواز 2 دفعہ نکلی ہے. الف زبر سین اس لام زیر لی اسلحہ ہے زبر ہا اسلحہ. پھر ہے مقابل میم پیش مو کاف زبر الف کا بے زیر لام بل لام کے اوپر جزم ہے. اسی طرح غین زبر غا لام زبر توئیں لت غلط. اسی طرح اگلا ہے چھٹا ہمارے پاس جو ہے وہ ہے غیور. یہ کی آواز بھی یہاں پہ 2 دفعہ نکلی ہے، اس لیے اس کے اوپر شد آیا ہے. غین زبر یہ غی یہ پیش واو یو رے خالی ہے، اس کے اوپر جزم ہے. واو کے اوپر بھی جزم ہے. غیور. حفاظت ہے زیر ہی فے زبر الفا زوئیں زبر توئیں زت حفاظت. پھر ہے دفاع. دال زیر فے زبر الفا عین دفاع عین کے اوپر جزم ہے. خلاف ہے زیر خی لام زبر الف لا فے کے اوپر جزم ہے. الف پیش او سواد پیش واو سو لام کے اوپر جزم ہے، واو کے اوپر بھی جزم ہے، الف اور سواد کے اوپر پیش ہے. جی یہ ہمارا اعراب کا سوال تھا. اس کے بعد ہمارا سوال نمبر 5 ہے واحد کی جمع اور جمع کی واحد لکھیں. حدود حد، یوم ایام، واقعات واقعہ، فوج افواج، موقع مواقع، قوم اقوام، خاص خواص، اعلان اعلانات، وطن اوطان. یہ واحد کی جمع اور جمع کی واحد میں نے لکھ دی ہیں. اسی سبق میں وہ کہتے ہیں ہمارا سوال نمبر ہے 6 کہ جی اس میں گھمنڈ اردو میں ایک لفظ، اس کے ہم معنی الفاظ آپ نے تلاش کرنے ہیں. تو اس کے سبق میں سے ہم معنی الفاظ ہم نے غرور اور ناز کو تلاش کیا ہے. اسی طرح اس سبق میں انہوں نے کہا خبر رساں کا لفظ استعمال ہوا ہے. رساں کے معنی ہے پہچاننے والا. یوں خبر رساں کے معنی ہوئے خبر پہنچانے والا. سوری یہاں پہ پہنچانے لکھا ہوا ہے، پہنچانے والا. یوں خبر رساں کے معنی ہوئے خبر پہنچانے والا. آپ اس معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے نیچے دیے گئے الفاظ کا معنی بتائیں. ضرر رساں کا مطلب ہے نقصان پہنچانے والا. سراغ رساں کا مطلب ہے کھوج لگانے والا. اب اس میں کالم ملانے میں آپ نے صحیح جواب لکھنا ہے کہ کالم الف میں سے کون سا کالم بے سے جواب ملتا ہے. یوم قائد اعظم 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے. یوم دفاع 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے. یوم پاکستان 23 مارچ کو منایا جاتا ہے. یوم تکبیر 28 مئی کو منایا جاتا ہے. یوم آزادی 14 اگست کو منایا جاتا ہے. یوم اقبال ہم 9 نومبر کو مناتے ہیں. اسی کا آخری سوال ہے ہمارے پاس سوال نمبر 9. غلط درست فقرات ہیں، ان کو درست کرنا ہے. یہاں بک کے اوپر ہی میں نے اس کو لائن لگا کے آپ کو سمجھانے کے طور پہ لکھا ہے. آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے غلط فقرات کی درستگی میں کہ ہر شہری اپنے ملک سے محبت کرتی ہے کرتا ہے. کرتی کو ہم تبدیل کر دیں گے. ہم رات کو گہری نیند سو رہا تھا. میں رات کو گہری نیند سو رہا تھا. جی تیسرا جملہ ہمارے پاس ہے یوم آزادی کے موقع پر اخبارات خصوصی ایڈیشن شائع کرتا ہے. یہاں پہ کرتا ہے تبدیل ہو جائے گا کرتے ہیں میں. یوم آزادی کے موقع پر اخبارات خصوصی ایڈیشن شائع کرتے ہیں. اچھے طالب علم اپنے استاد محترم کی بات توجہ سے سنتا ہے. سنتے ہیں تبدیل ہو جائے گا. بڑھیا اسپتال سے دوا لینے گیا. گیا تبدیل ہو جائے گا گئی. بچے کا ناک بہہ رہا ہے. بچے کی ناک بہہ رہی ہے. ہمارا بہادر فوج پیارے وطن کے چپے چپے کا دفاع کرتی ہے. ہماری طالبات نے پرجوش تقریریں کی جمع کا صیغہ استعمال ہوگا. دھواں فضا کو آلودہ کر دیتی ہے دیتا ہے. ہر کوئی خوش خوش سفر کر رہے تھے. ہر کوئی خوش خوش سفر کر رہا تھا. جی یہ غلط فقرات کی درستگی تھی. اب اس میں آپ نے اپنا جو کاپی ورک ہے اس میں ٹائٹل پیج بنانا ہے. اس میں بری بحری فضائی افواج کی تصاویر کاپی پہ لگانی ہے. آپ امید کرتی ہوں اس سبق کو 5 بار اپنی پڑھائی میں شامل کریں گے اور ان کے مشکل الفاظ ان پہ خاص توجہ دیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.